بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کے حق کیا ہیں، یہ تو خیر آگے بات ہوگی۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے وراثت میں عورتوں کے حق کی اہمیت۔ آپ وراثت میں عورتوں کے حق کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ جو سورۃ نساء میں یہ جو قانون نازل ہوا ہے، یہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ عورتوں کے ساتھ انصاف ہو، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، اس لیے ہی اللہ نے اتارا ہے۔ مردوں کا مسئلہ نہیں تھا، مرد تو زمانہ جاہلیت میں بھی اپنا حصہ لے رہے تھے۔ یہ جو سورۃ نساء میں قانون نازل ہوا ہے، نساء مطلب عورت، اس سے بھی آپ اہمیت لگا سکتے ہیں، اندازہ حق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی عورت کا مسئلہ بنے وراثت کا، عورت کو نظر انداز نہیں کی جا سکتا، کیونکہ نساء مطلب ہی عورت، اور اس میں ہی یہ حق رکھا ہے۔ نساء وہ والی عورت میں نام اس کا دیکھیں، عورت، عورتوں ہی کی وجہ سے یہ قانون نازل ہوا ہے۔ آپ اس سے اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی زندگی میں جو سب سے پہلے کیس آیا، واقعہ آیا، وہ کسی عورت کا ہی تھا۔ سعد بن ربی ایک صحابی ہیں، سعد بن ربی جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی بیوی نے، سعد بن ربی کی بیوی نے اپنا حق کی ڈیمانڈ کی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ، اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو میری دو بیٹیاں ہیں اور میرا جو حصہ بنتا ہے میرے شوہر کے مال میں، ان کے شوہر شاید جنگ میں شہید ہوئے ہیں یا کیا ایسا کوئی واقعہ ہے، تو ان کے بھائی نے ان کا سارا مال لے لیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا، اس ٹائم پہ نبی علیہ السلام خاموش رہے، کہا ابھی تک کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں۔ یہ پہلا واقعہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں آیا، نبی علیہ السلام بھی نہیں جانتے اس ٹائم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی صورت نازل ہی نہیں ہوئی آیتیں، اسی ٹائم یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ دیکھیں وراثت کا مسئلے کا کڈا اہم مسئلہ ہے حق کا، کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی جو بیوی ہے عائشہ، ان کے اوپر تہمت لگی برائی کی، تو پورا مہینہ نبی علیہ السلام پریشان رہے، آیتیں نہیں نازل ہوئی۔ لیکن جو ہی وراثت کا مسئلہ آپ دیکھیں کہ اللہ کسی کے حق کا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیتیں اتار دیں کہ جب مرنے والے کی بیوی ہو تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، 8 حصوں میں ایک حصہ، اور اسی میں جب مرنے والے کی بیٹی ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ثلثان لیں گی، 2/3 میں سب شریک ہوں گی، 3 حصوں میں ٹوٹل کریں 3 حصے، اور اس کے 2 حصے میں سب شریک ہوں گی بیٹیاں، تو یہ 80% 89% مال تقریباً ان کی طرف جانا تھا، جو ان کا سارا بھائی مرنے والا کہ ان کے بچیوں کا چاچا لے کے چلا گیا، تو ان کی طرف کتنا گیا، 20-21% گیا، 80% تو ان کی طرف آیا، پہلے وہ سارا لے کے جائے۔ اسی ٹائم یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو دیکھیں زمانہ جاہلیت میں بھی یہی قانون تھا، اور آج بھی ہم نے وہی قانون زندہ کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا وراثت کے معاملے میں، مرد تو وہ لڑ جھگڑ کے اپنا حصہ لے ہی لیتے تھے۔ آج بھی ہم نے وہی قانون زندہ کیا ہوا ہے جو جاہلیت والا، عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے، یہ ظلم ہے عورتوں کے اوپر۔ عورتوں کو انصاف دلانے ہی کے لیے اللہ نے تو یہ قانون نازل کیا ہے سورۃ نساء میں، عورتوں ہی کی وجہ سے، کہ تاکہ ان کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو آئے لوگوں نے بڑے بہانے ہیلے بنائے ہوئے ہیں، بہنوں نے معاف کر دیا، حالانکہ بہنیں کوئی اللہ ماشاء اللہ کو 100 میں 1-2 معاف کر دے خوشی سے، واقعی دلی خوشی سے، حقیقت ہو اس میں الگ مسئلہ ہے، لیکن زیادہ تر کیس تو مجبوری کے ہیں، زیادہ تر کیس تو مجبوری میں کرتی ہیں، جہالت کی بنا پہ کرتی ہیں، لا علمی کی بنا پہ کرتی ہیں، ان کو شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، مجبور ہوتی ہیں، بہت ساری مجبوریاں، مجبوریوں کا ذکر تو نہیں میں ادھر کروں گا، لیکن ہم ان کو خوشی کا نام دے دیتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے کیا ماجرا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے عورت کے ساتھ پھر۔ تو یہ ظلم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، جو مرد کر رہے ہیں ابھی بھی اپنی بہنوں پہ، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، ماں دادی کی نانی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، تو ان کے حق جو اللہ نے رکھے ہیں شریعت کے مطابق ان کے حق دیں، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھے۔ آج ہم بھول چکے ہیں قرآن کی آیتیں، صرف پڑھتے ہیں، میں نہیں مطلب نہیں سمجھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، سورۃ نساء میں جو حصے ہیں اس کے مطابق حصے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق